بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ احد کی پہاڑی ہے، جہاں جنگ احد کی لڑائی لڑی گئی تھی اور جو مدینہ منورہ میں ہے۔ پورے سال زائرین یہاں کے زیارت کرنے آتے ہیں۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ صحابہ کرام کے ایک ٹولے کو پہاڑ احد پر مأمور کیا اور انہیں تاکید کی کہ اس پہاڑ سے بغیر اجازت کے اترنا نہیں۔ دوران جنگ کفار کو پسپائی ہوئی تو وہ بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے، سو وہ پہاڑ احد چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کا ٹولہ اس طاق میں کھڑا تھا کہ کب مسلمان پہاڑ کو چھوڑیں گے تاکہ وہاں ان پر وہ قابض ہو۔ یہ وہی خالد بن ولید تھے جو بعد میں مسلمان ہو کر اسلام کے عظیم سپہ سالار بنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہاڑ سے نیچے اترتی ہی خالد بن ولید رضی اللہ نے چڑھ کر پہاڑ کو قبضے میں لے لیا، جس کی وجہ سے بعد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ہے جنگ احد کا میدان جہاں پر جنگ جاری تھا۔ جبکہ یہ پہاڑ احد کے دوسری جانب والا حصہ جہاں خالد بن ولید طاق میں بیٹھے تھے اور جہاں سے انہوں نے پہاڑ پہ چڑھائی کی، جبکہ یہ سامنے احد کی پہاڑی ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، یہ سوچ کر ان میں گھومنے کو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قدم پڑے ہوں گے۔ جبکہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں جنگ احد کے شہداء کے قبریں ہیں۔ سعودی عرب میں یہ بات اچھی ہے کہ یہاں کے قبرستانوں کے گرد دیواروں کے حصار ہیں، جس کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، یہاں کے قبرستانوں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ان میں موجود قبروں کو واضح نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ نہ تو یہاں کے قبریں پکی ہوتی ہیں اور نہ ہی زمین سے زیادہ اونچی۔ ہمارے ہاں تو قبروں کو بھی محلوں جیسی سنگ مرمر سے بنائی جاتی ہیں، اور اگر کسی خاص بندے کی قبر ہو تو اس پر قلعہ سا بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے مسجد قبلتین۔ یہ مسجد بھی مدینہ منورہ ہی میں واقع ہے۔ سعودی عرب کے دوسرے حصوں کے نسبت یہ ذرا سرسبز علاقہ ہے۔ یہ ہے مسجد کی وضو خانے۔ یہ ہے مسجد کا چھت، کھجور کے درخت، صاف اور نسبتاً سرسبز علاقہ۔ پہلے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا جاتا تھا، لیکن پھر اسی مسجد میں
دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی کہ نماز کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دو۔ دوران نماز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بیت المقدس کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف موڑ دی۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ زائرین یہاں پر آ کر نفل پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کر ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قدم پڑے ہوں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کا اولین مسجد قباء، یہی وہ مسجد ہے۔ یہ مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہی واقع ہے۔ سعودی عرب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً اکثر مساجد میں عورتوں کے لیے وضو اور نماز کا خاص اور باپردہ اہتمام ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوران ہجرت مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بن کر ان کے گھر میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی ناراضگی پسند نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ راستہ نکالتے ہوئے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں انہی کا مہمان ہوں گا۔ 100 اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ زمین کا یہ ٹکڑا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ بعد میں اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی جیسے آج کل ہم مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ ہے مقبرہ۔ دوسرے مقبروں کی طرح اس مقبرے کے گرد بھی 4 دیواری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو مکہ، مدینہ اور یہاں کی زیارتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ والسلام۔